بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور تاجدار مدینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے جناب محترم ملک اسرار صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، ان کے شوق میں، ان کے سوز میں اور ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نعت کے دوران ہمارے انتہائی مربی و مشفی ملک پاکستان کے انتہائی خوبصورت خطیب سلطان الخطابہ حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب جو انتہائی شفقت فرمانے والے ہیں، وہ تشریف لائے۔ ہم ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی گونوں گون مصروفیات کے باوجود انہوں نے یہ ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں وقت دیا، وگرنہ ان کے پاس وقت سال تک وقت ہی نہیں ملتا لوگوں کو۔ تو کیونکہ میں آپ کے درمیان مزید حائل ہونا نہیں چاہتا، تو میں ان کی خدمت میں انتہائی معتمانہ انداز میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف فرما ہو کر اپنے انتہائی مخصوص انداز میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نثر کی صورت میں ہمیں نعت سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہم زیادہ ہو جائیں گے، تھوڑے بھی ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کے حکم کے مطابق تشریف رکھتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حضور کی نعت سننے کے لیے جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیاوی کسی ضرورت اور کسی جو ہے پریشانی میں، میرا یہ عقیدہ ہے، مبتلا نہیں کرے گا، اس لیے کہ جس کی محبت جو ہے دل میں، جس کے حضور کا عشق ہو، محبت ہو جس کے دل میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو ایک نعرہ لگائیے حضرت کے استقبال کے لیے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ واقعی گلزار مدینہ مسجد میں جو ہے محفل میلاد بڑے زور شور سے ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔